اگر کوئی نان اسٹوڈنٹ یہ کالج یا بیٹھا تو وہ پلیز ہاتھ کھڑا کر دیں. نارملی سارے اسٹوڈنٹ ہیں. جزاک اللہ, شکریہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. اس کے حوالے سے جو مختلف افراد ہیں ان کے ساتھ بات ہوتی رہتی ہے, تو گفتگو کے دوران اس طرح کا تاثر ملتا ہے کہ چونکہ یہ جماعت کی ایسوسیشن نہیں ہے, کوئی جماعتی تنظیم نہیں ہے, اور ایک دوست جو ہے ان کا یہ خیال تھا کہ جو کالج میں یونینز ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ان کے جب الیکشن ہوتے تھے تو وہاں بھی کنونسنگ ہوتی تھی, اور کارپوریشن کرنا, کسی کے لیے رائے عامہ جو ہے وہ ہموار کرنا, یہ اس چیز کی گویا کہ اجازت ہے. بات یہ ہے کہ ایک مومن جہاں بھی ہو وہ مومن ہی رہتا ہے, اور جب ایک ہماری تنظیم ہے, ایک ایسوسیشن ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ 100% جو ممبرشپ ہے وہ احمدیوں کی, تو جب 100% ممبرشپ احمدیوں کی ہے تو پھر ہماری جو اسلامی روایات ہیں وہ روایات جن کی بنیاد اسلامی اصولوں کے اوپر ہے, ان روایات کو اور اس تعلیم کو ہم کسی طور پہ بھی بھول نہیں سکتے. قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ جو اہل ہے اس کو اس کی امانت سپرد کرو اور اپنی رائے کا اظہار اس کے حق میں کرو جو واقعتاً اس آفس کا, اس عہدے کا, اس ذمہ داری کا اہل ہے, تو کیا ہم ایسے موقع پہ قرآن کریم کی یہ تعلیم بھلا دیں گے؟ کیا قرآن کریم کی تعلیم جو ہے یہ اس طرح کے اجلاسات میں ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتی؟ ہر موقع کے لیے ہے اور ہر جگہ پہ لاگو ہوتی ہے, اور ایک مومن جو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآنی اصولوں کو اپنائے اور ان کے اوپر عمل کرے. اس لیے جو دستور ہے, جو روایات ہیں ہماری انتخاب کروانے کی, وہ وہی چلیں گی, اور انہی کی پابندی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے. اور اب اس موقع پہ چونکہ حضور نے یہ معاملہ میرے سپرد کیا ہے, تو اس لیے جو جماعت میں ایک عام طریقہ ہمارا رائج ہے انتخاب کا, وہی طریق جو ہے وہ یہاں بنایا جائے. یہ بھی خیال تھا کسی کا کہ جی پچھلی دفعہ تو پرچیاں ڈالی گئی تھیں, تو اس دفعہ بھی پرچیاں ڈال لی جائیں. تو میں نے اس کو یکسر رد کر دیا. میں نے کہا نہیں, جو جماعت کا طریق ہے, جو جماعت کا دستور ہے, جو چلتا ہے ایک جماعت میں, اسی طریق پہ یہ انتخاب جو ہے وہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور
اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ امانت اس کے حقدار کو سپرد کرو اور جو اہل ہے اس کے حق میں اپنی رائے دو، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی قسم کی تعلق داری اور جنبہ داری اور پارٹی بازی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ عام جو سیاسی انتخابات ہوتے ہیں، جو سیاسی پارٹیز کے انتخابات ہوتے ہیں، وہاں تو پارٹیوں کا خیال دیکھا جاتا ہے، وہاں اہل کو نہیں دیکھتا یہ ہماری پارٹی کا بندہ ہے، اہل ہے نہیں ہے، اس کے حق میں ووٹ دینا ہے۔ اور پارلیمنٹ میں بھی ایک حزب اختلاف ہے، ایک حزب اقتدار ہے، اور حزب اقتدار والوں نے بات کی اور جو اس حزب سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ بات اس کی عقل میں آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، نہیں آتی، وہ کہتا ہے کیونکہ یہ میری پارٹی نے بات کی ہے، اگرچہ یہ غیر معقولی ہے لیکن پھر بھی میں نے ووٹ اسی پہ دینا ہے۔ تو یہ سلسلہ تو نہیں چلتا، پارٹی بازی نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے۔ جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ واقعتاً اس عہدے کا حقدار ہے، دیانتداری کے ساتھ اپنے دل کی آواز کو سنیں، اور دل کی آواز جو ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے، نہ پارٹی بازی، نہ تعلق داری، نہ جنبہ داری، اس کا بالکل خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ یہی میں سمجھتا ہوں کہ تقویٰ کی علامت ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی چیز کو سارے ہمارے جو یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے ذہنوں میں رکھیں گے، اور اسی کے مطابق جو مختلف آفیسز ہیں، جو عہدے ہیں ایسوسیشن کے، اس کے لیے اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ جیسا میں نے کہا کہ طریقہ کار وہی ہوگا کہ نام پیش کیا جائے گا، ایک دوست نام پیش کریں گے، دوسرے اس کی تائید کریں گے، اور اگر کسی نے کسی کے حق میں کوئی بات کرنی ہے تو صرف 2-4 فکریں، لمبی تقریر نہیں۔ صاحب کا ارشاد جماعتی انتخابات کے حوالے سے یہی ہے کہ کسی نے کسی کے بارے میں بات کرنی ہے تو 2-4 فکریں ہوں، اور 2-4 فکروں میں بندہ اپنی بات جو ہے یہ پوری کر سکتا ہے۔ تو 2-4 فکروں سے مراد پھر میں یہ لیتا ہوں، کہتا ہوں کہ چلو اگر ہم ٹائم کر لیں تو 1 منٹ ویسے بہت ہوتا ہے، 1 منٹ میں تو کافی فکرے ادا ہو سکتے ہیں جو کرنے والا ہو، تو 1 منٹ جو ہے وہ دے دیا جائے گا اگر کسی نے کسی کے حق میں بات کرنی ہے۔ تو اس کے ساتھ جو انتخاب ہے اس کی کارروائی کا آغاز کرتے ہیں۔ 44 ہیں